آدمی بدل سکتا ہے، بدل سکتا ہے نظام کو، عوام کو، سماج کو۔ روک سکتا ہے کرپشن کو، مہنگائی کی یلغار کو، ناانصافی کو۔ ایک عام آدمی سب بدل سکتا ہے۔ ایک عام آدمی سوچ سکتا ہے روشن مستقبل کو، ملک کی تعمیر کو، ترقی کے راستوں کو۔ سب کچھ بدل سکتا ہے، سب کچھ بدل سکتا ہے، سب کچھ بدل سکتا ہے۔ جب خبر عام ہو، جب خبر عوام ہو، اور دنیا ہو آپ کی۔ روزنامہ دنیا، خبر کی دنیا۔ اس پروگرام خوش آمدید کہتے ہیں، میں ہوں کامران شاہد۔ پاکستان میں جو ڈیفرنٹ شیڈز ہیں پاکستان کی سوسائٹی کے، ان میں ایک سب سے بڑا شیڈ میڈیا ابھرا، اور اس میڈیا نے جو سب سے بڑا کارنامہ جو سمجھتے اپنا کیا وہ اس عدلیہ کو ریسٹور کیا۔ آج ایک عجیب و غریب سا امیج ہے، اگر کوئی لیٹ سپوز بات کرے ارسلان افتخار صاحب کے معاملے کو لے کے، تو لگتا ہے کہ شاید ملک ریاض کے ساتھ اس میڈیا کا الائنس ہو گیا یا اس اینکر کا الائنس ہو گیا۔ حالانکہ سوال اٹھانا جو ہے وہ میرا بنیادی حق ہے، اور سوال ہم نے اٹھایا اس سے پہلے وزراء اعظم پہ، سوال اٹھایا ہم نے اس سے پہلے ججز کے اوپر، اور اس ملک کے ججز کے اوپر تو سوال اس لیے بھی اٹھانا بنتا ہے کہ یہ وہ ملک ہے جس کے اندر الیکٹڈ پرائم منسٹرز کو جو ہے وہ جوڈیشل مرڈر سو کالڈ کے ذریعے جو ہے ہینگ کیا گیا۔ تو یہاں پر اٹھتا ہے سوال اٹھانا ججز کے اوپر۔ انگلینڈ میں سوچنا پڑتا ہے کہ وہاں پہ کسی جج نے پی سی او کے تحت کسی مارشل لاء کو جسٹیفائی نہیں کیا، وہاں پہ کوئی جج فون اٹھا کے جو ہے اپنے بیٹے یا بیٹی کی سفارش نہیں کر سکتا، وہ سوچ ہی نہیں سکتے۔ جج تو دور، وہاں کا ایم پی اے بھی نہیں کر سکتا، لیکن جوڈیشری جو ہے جس کو آپ جج کہتے ہیں، اس کا مقام، اس کا جو کریڈیبلٹی ہے وہ ایک پولیٹیشین سے زیادہ ہوتی ہے۔ وہ خطا کر نہیں سکتا، وہ گناہ کر نہیں سکتا۔ تو اس ملک کے اندر جب میڈیا میں ڈیبیٹ شروع ہوتی ہے جوڈیشری کے حوالے سے، تو لوگوں کو لائن اپ کر دیا جاتا ہے، ٹائپ کر دیا جاتا ہے کسی مخصوص گروپ کے ساتھ، یا اس کو نیگیٹو کر دیا جاتا ہے۔ اس کی بھرپور مذمت آج اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے میں کرتا ہوں کہ سوال اٹھانا ہمارا حق ہے۔ آج اس پروگرام میں ہم 2 سے 3 ایشوز کو ڈسکس کریں گے، جس میں لگتا ہے لوگوں کو کہ شاید بہت سے ادارے اپنے حد سے تجاوز کر گئے، جن میں میڈیا بھی ہے، جن میں عدالتیں بھی ہیں، کرتی آ رہی ہیں۔ 50 سے شروع کر دیں، جو پہلی کنسٹیٹیوٹ اسمبلی جو اس کو ڈیزالو کیا گیا، اور آبویسلی حکومت جب وہ بات نہیں مانتی عدالت عالیہ کی، خواہ وہ سوئس کیس ہو یا کوئی اور کیس ہو۔ سب سے پہلے میں بات کا آغاز آج کروں گا، آج پینلسٹ کو آپ کو میں تعارف کرا دوں۔ نذیر ناجی صاحب ہیں، گروپ ایڈیٹر ہیں روزنامہ دنیا کے، جو کل سے لانچ ہو رہا ہے، اور میں ان کو کنگریچولیٹ کرتا ہوں اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے۔ کل ان کا اخبار جس کو یہ گروپ ایڈیٹر ہیں اس کی ذمہ داریاں سنبھال چکے ہیں، وہ کل نکلے گا۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت ہارون رشید صاحب، آپ جانتے ہیں کہ نام سے واقف ہیں، بہت بڑے تجزیہ نگار، کریڈیبل تجزیہ نگار، اب روزنامہ دنیا کے لکھیں گے۔ اور مقبول جان صاحب ویسے تو بیوروکریٹ ہیں، لیکن آپ ان کی تحریروں سے بھی واقف ہیں، اور ایز اے کالمسٹ بھی آپ ان کو پڑھتے ہیں، روزنامہ دنیا سے وابستہ ہو گئے۔ ان تمام تینوں حضرات کو وارم ویلکم اسٹوڈیو میں۔ مظہر عباس صاحب جو پی یو ایف جی کے پہلے پریزیڈنٹ چیئرمین رہ چکے ہیں، اس وقت ایکسپریس نیوز کے کرنٹ افیئرس کے ڈائریکٹر ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت کریڈیبل نام، ان کو بہت وارم ویلکم کرتا ہوں، کراچی سے میں جوائن کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے نذیر ناجی صاحب، اس سے پہلے کہ اصل پروگرام کی طرف میں آؤں، آپ کا جو اخبار ہے وہ ایسا کیا ڈیفرنس لے آئے گا جو دوسرے اخبار نہیں دیتے، یا صرف ایک مونوٹنی جو دوسرے اخبار ہیں، پیسہ بھی بناتے ہیں، اشتہار بھی لیتے ہیں، خبر بھی نکالتے ہیں، اسکینڈل بھی کرتے ہیں، بس اس حد تک ہی؟ یہ جو سب کچھ آپ نے کہا ہے یہ کوئی الزام نہیں ہے، سبھی کا کاروبار ہوتا ہے، بزنس بھی ہے، مشن بھی ہے۔ لیکن میرے اخبار کے بارے میں جو آپ فرما رہے ہیں اس میں میں صرف یہ عرض کروں گا کہ آپ نے اگر ہماری کیمپین دیکھی ہو تو ہماری تھیم ہی عام آدمی ہے۔ یہ نہیں کہ ہم اس کا خاکے چھاپ دیں گے یا اس کو صورتحال چھاپیں گے۔ ہماری جو پالیسی ہوگی اس میں ہر سرکاری پالیسی کو، ہر سماجی رجحان کو، ہر تہذیبی رجحان کو، ہر عالمی جو سیاسی موو ہے اس کو عام آدمی کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ یہ ہے عام آدمی کا ہمارا تصور۔ تو یہ بنیادی فرق ہے، کیونکہ باقی سب جو ہیں اپنے اپنے طبقاتی زاویے سے دیکھتے ہیں۔ ہم نے اپنی حد کراس کر کے ہم نے ایک دوسرے اس میں ایریا میں گئے ہیں،
وہ ہے عام آدمی کی نظر. وہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس نظر کو پیدا کریں. ناجی صاحب اس ملک میں جہاں پہ چینل کے مالکان اخباروں کے مالکان ایک فون آتا ہے حکومت کی طرف سے اور پریشر آ جاتا ہے, میں سب کی بات نہیں کر رہا لیکن آتا ہے, تو آپ کس طرح یہ اتنا بڑا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ اس کو دعویٰ اس لیے کہوں گا ابھی پریکٹس نہیں نہ ہوا, کل سے شروع ہو رہا ہے آپ کا اخبار, کہ آپ وہ سب کچھ کر جائیں گے جو دوسرے شاید نہیں کر پاتے یا آپ کا اخبار کر جائے گا؟ مطلب اخبار کل سے شروع ہوا ہے, میں تو کل سے شروع نہیں ہو رہا, میں تو 50 سال سے شروع ہوں. کوئی ایسی مثال بتا دیں جب میں کہیں جھکا ہوں. اچھا, یہ آپ اپنے حساب سے میں نے قید بھی کاٹی ہے, میں نے دھمکیاں بھی برداشت کی ہیں, میں نے اخبار بھی بند کرایا اپنا ذاتی جو تھا, اور کیا کیا جو ہو سکتا ہے. تو آپ یہ کمٹ کریں گے عام آدمی کی آپ بات کریں گے چاہے پریشر جیسا بھی آئے آپ جیسا بھی آئے. اچھا, بڑی اچھی بات ہے جی یہ, ابھی کیونکہ اس پہ دیکھا جائے گا, ابھی تو اخبار کل سے لانچ ہوگا کہ ناجی صاحب اس اسٹیٹمنٹ پہ کس حد تک پورا اترتے ہیں, کیونکہ کئی دفعہ انسان کمٹ کرتا ہے, نیت بھی ٹھیک ہوتی ہے لیکن حالات آگے کے چینج ہو جاتے ہیں. ہارون رشید صاحب, پاکستان کا میڈیا جو ہے اس نے پچھلے کچھ سالوں میں ایک بہت اچھے کام بھی کیے, سب سے بڑے تو عدلیہ کو ریسٹور کیا, مشرف صاحب کو گھر بھیجا, یہ کہا جاتا ہے. آج میڈیا حد سے تجاوز کر گیا ہے, بلیک میلنگ کرتا ہے, پیسے لیتا ہے حکومت سے ایڈورٹائزنگ کی مد میں, لوگوں کو خریدتا ہے. ایک تو میں یہ اضافہ کرتا ہوں ناجی صاحب کی بات میں کہ اتنا تنوع کسی اخبار میں نہیں ہے جتنا آپ کل سے دنیا میں دیکھیں گے. ایک پوری کہکشاں ہے کالمسٹوں کی, جس کو پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب نے ابھی ان کا میسج ہے اجتماع سیارگان صحافت کہا. یعنی میں نام گننا شروع کروں تو بھول جاؤں گا, اس لیے میں نام نہیں گنتا. بے پناہ تنوع ہے, کوئی نقطہ نظر رہے گا نہیں. بڑی پارٹیوں کا نقطہ نظر چھپتا ہی ہے اخباروں میں, اس سے زیادہ وسیع ہے تہذیبی اعتبار سے, سماجی اعتبار سے, نظریاتی اعتبار سے. تو یہ اس لحاظ سے مختلف بھی ہوگا اور ممتاز بھی ہوگا. اور آپ دیکھ لیں گے کہ کوئی پابندی نہیں. مجھے تو کوئی انسٹرکشن نہ ناجی صاحب نے دیا ہے نہ میاں عمر محمود صاحب نے دیا ہے. اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے, اور ہمیں بھی لوگ جانتے ہیں, اور اوریہ صاحب, مجھے بھی میاں صاحب کی طرف سے کوئی انسٹرکشنز نہیں. ایک منٹ سر, اوریہ صاحب جو ہیں وہ سرکاری افسر رہتے ہوئے جس جرت کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہے اس کی کوئی ایک مثال بھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہے. تو اس سے کیا واضح ہوتا ہے؟ اب رہ گئے اعتراض کرنے والے, تو ہم اس کا الفاظ میں نہیں عمل میں اس کا جواب دیں گے. اچھا ٹھیک ہے. اب آپ جو فرمایا, سوال میرا یہ تھا کہ میڈیا نے حد سے تجاوز کیا ہے. کس نے اپنی حد سے تجاوز نہیں کیا ہے؟ یہ دیکھیے, یہ عبوری دور ہے, اس میں عدالتیں اپنی حد سے تجاوز کر رہے ہیں. حکومت تو ہمیشہ اپنی حد سے تجاوز کرتی رہی ہے اور چاہتی ہے کہ اس کو آزادی وہ حاصل رہے, جو اب اسے حاصل نہیں رہے گی, بتدریج وہ محدود ہوگی. پارلیمنٹ کا جو رول ہے وہ پورا ادا نہیں کرتی رہی, وہ پورا رول اسے پلے کرنا چاہیے. پالیسیاں پارلیمنٹ کو بنانی چاہیے, نفاذ عدلیہ کو کرنا چاہیے, فیصلے عدلیہ اس کو کیبنٹ کو کرنے چاہیے. کیبنٹ گورننس ہونی چاہیے, ایک آدمی کی نہیں ہونی چاہیے. اس کی طرف انشاءاللہ ہم پیش رفت کریں گے. یہ عبوری دور ہے, اس سے اسی طرح ہم گزریں گے, پھر چیزیں سیٹل ہو جائیں گی. جی اوریہ صاحب, میرا سوال آپ سے یہی ہے, دنیا میں جہاں بھی اصلاح کا عمل آیا ہے حد سے تجاوز کرنے کے اوپر ہی آیا ہے. جب تک کوئی بندہ حد سے تجاوز نہیں کرتا, میں لندن کی مثال تھا 1911. حد کیا ہے؟ حد سٹیٹس کو ہے. سٹیٹس کو ہوتا ہے نا کہ اب چوری بڑھ گئی ہے. 1911 میں لندن ہوسٹیج ہو گیا تھا, 2 گروپ. نہیں میں آپ سے بات کروں, ارسلان افتخار صاحب کا کیس اگر اٹھایا جائے میڈیا کے اوپر تو اس کو نیگیٹو انداز میں کیوں دیکھا جاتا ہے؟ کیا وہ حد سے تجاوز ہے؟ نہیں دیکھیں, کوانٹم نمبر 1 میڈیا کو سب سے بڑے طے کرنا پڑے گا کہ کتنا کوانٹم کس کو اور کیا دے رہے ہیں. آئی نو دا میڈیا, تو لیڈ نیوز ہے سر یہ تو. لیڈ نیوز ہے نا, لیڈ نیوز اور بہت ساری ہوتی ہیں. میڈیا کرتا کیا ہے؟ میڈیا حد سے تجاوز اس وقت کرتا ہے, بے ایمانی اس وقت ہوتی ہے کہ اب ایک خبر کو آپ دباتے ہیں اور ایک خبر کو آپ اٹھاتے ہیں. ایک خبر میں آپ اور رویہ رکھتے ہیں, ایک خبر میں کوئی اور رویہ رکھتے ہیں. وہاں پر آپ کی انکلینیشن شو ہوتی ہے کہ آپ یہاں تو خبر ختم ہو گئی ہے. نہیں, خبر ختم کہاں ہوئی؟ خبر ختم ہو گئی. فیصل رضا عابدی روز آتا ہے, فیصل خبر 6 نمبر پہ چلی گئی سر, یہ تو ٹاپ لیڈ ہونی. نہیں سر, خبر نہیں ختم ہوئی نا, خبر ختم نہیں ہوئی. آپ کو ایسا لگتا ہے؟ اب ڈیفینیٹلی میں نے بتایا نا کہ مجھے صرف یہ بتائیے کہ پاکستان کے تمام میڈیا کے اندر فیصل رضا عابدی سے زیادہ ووکل اس معاملے کے اندر کسی اور ایشو میں کوئی اور رہا ہے؟ کبھی بھی نہیں رہا. تو پھر خبر کہاں ختم ہوئی؟ پلے ہوا نا. ٹھیک ہے. اچھا اب میں خیر چلے میں آتا ہوں دوبارہ. مظہر عباس صاحب کو میری آواز آ رہی ہے؟ مجھ کو آپ کو سر مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت جو ڈیبیٹ چل رہی ہے پاکستان کے مختلف چینلز میں, سوشل میڈیا کے اندر, جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ چینلز جو ہیں, کچھ چینلز ان کو حکومت سے زیادہ امرات مل رہی ہیں, حکومت زیادہ ایڈورٹائزنگ مل رہی ہے اور اس طرح سے ان کو خریدا جا رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ جن چینلز کے اندر آپ جیسے نام ہو یا نذیر ناجی صاحب جیسے نام ہو, ہارون رشید صاحب جیسے, اور یا مقبول جان صاحب جیسے, یا دوسرے چینلز جن کے میں نام نہیں لے پا رہا ادھر, جن کے کالمسٹ یا ان کے, وہ بک سکتے ہیں ان کے لوگ جو ہے؟ آپ کو ایسا لگتا ہے؟
देखिए, असल में इश्तिहार को पिछले 60 साल में हमेशा हुकूमतें जो हैं अपने मकासद के लिए इस्तेमाल तो ज़रूर करती रही हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि, और ये हमेशा से ख़ासतौर पे वर्किंग जर्नलिस्ट की हमेशा से डिमांड रही है कि इश्तिहारात को हुकूमती कंट्रोल से आज़ाद होना चाहिए, क्योंकि मुख्तलिफ अदवार में हमने देखा है कि इश्तिहारात को जिस अखबार हुकूमत की पॉलिसी नहीं टो करता उससे इश्तिहारात ले लिए जाते हैं, उन पर पाबंदी लगा दी जाती है। और जब कोई ऐसे अखबारात में, आपको ऐसे अखबारों की भी मिसाल दे सकता हूँ जो बहुत ही उनकी महदूद सर्कुलेशन होती है, लेकिन उनको इश्तिहारात जो है वो कई लाख मिलते हैं महीने के, और उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स की लैकिंग्स होती हैं इसके अंदर, उसमें बहुत बायस्ड होते हैं इसमें, तो इश्तिहारात हमेशा वेरी करते हैं। ये हुकूमत बता सकती है कि उसने इस माह या इस साल या पिछले साल इश्तिहारात किन अखबारात को कितने दिए हैं, और ये चीज़ पब्लिक होनी चाहिए। मेरा साहब, लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि हमने अगर किसी चैनल की क्रेडिबिलिटी, किसी मीडिया ग्रुप की क्रेडिबिलिटी का अंदाज़ा लगाना हो, तो जैसे मेरी यार्डस्टिक तो ये है कि अगर मज़हर अब्बास साहब किसी चैनल से वाबस्ता हैं और एक अहम ऐसी पोस्ट पे जिस पे आप हैं, डायरेक्टर करंट अफेयर्स हैं, तो जब तक आप मौजूद हैं तो चैनल जो है उसकी पॉलिसी सोल्ड आउट नहीं हो सकती। देखिए, इसमें दो चीज़ें होती हैं कामरान। बहुत ही मोतबर लोग आपके साथ इस वक्त बैठे हुए हैं, और मुझे बड़ी खुशी है कि एक नया अखबार आ रहा है, और जब भी कोई नया अखबार आता है सबसे ज़्यादा खुशी वर्किंग जर्नलिस्ट को होती है, इसलिए कि जो पाकिस्तान में जर्नलिस्टों की हालत है उसमें अगर किसी को बेहतर रोजगार मिलती है तो उससे ज़्यादा हमें खुशी होती है, लेकिन उसके साथ एक खौफ भी हमें होता है, और ये कि बेशुमार अखबारात, और ये हारून रशीद साहब और औरिया मकबूल जान साहब और नदीर नाजी साहब अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि पाकिस्तान की तारीख में बड़े अच्छे अच्छे अखबारात आए, लेकिन वो बंद हो गए। मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये अखबार आएगा और अखबार चलेगा, लेकिन अखबार का टेस्ट जब होता है, जब वो अगले 3-4 महीने 5 महीने में उसकी पॉलिसीज़ वाज़े होती हैं। पॉलिसीज़ हम दो तरीके से देखते हैं, एक एडिटोरियल पेज के थ्रू देखते हैं, और एक खबरें का प्लेसमेंट जिस तरह होता है और खबर को कितना प्ले अप करते हैं, उससे नज़र आता है कि ट्रेंड्स क्या हैं, अखबार की पॉलिसी के ट्रेंड्स पता चलते हैं आपको। एडिटोरियल्स जब आते हैं तो एडिटोरियल से जो मैनेजमेंट है उसकी पॉलिसी का अंदाज़ा होता है हमें। इसलिए ये चीज़ जो है, अगर मैं जिस पोजीशन पे हूँ, अगर मेरे पास कितनी अथॉरिटी है वो डिटरमिन करती है। आप एडिटर हैं, आपके पास कितनी अथॉरिटी है वो डिटरमिन करती है। पाकिस्तान में इस वक्त एडिटर्स का इंस्टीट्यूशन ख़त्म होकर रह गया है, एडिटर्स की बहुत महदूद पावर्स हो गई हैं। बेशुमार अखबारात में ओनर जो है वो खुद एडिटर्स बन गए हैं। ऐसे में आप ये नहीं कह सकते कि इवन अगर मैं इस पोजीशन पे हूँ या कोई अच्छा वर्किंग जर्नलिस्ट एडिटर बना हुआ है, जिस तरह एक्सप्रेस में या दूसरे अखबारों में बने हुए एडिटर्स, तो उनके पास कितनी अथॉरिटी है टू चैलेंज द मैनेजमेंट, उनके पास कितनी अथॉरिटी है कि वो नो कर सकें। मेरे पास ये मॉरल अथॉरिटी है कि अगर मैं ये देखूं कि कोई चीज़ बिल्कुल मेरी पॉलिसी से या मेरे विजन से बिल्कुल मुताबिकत नहीं रखती, तो मेरे पास चॉइस होती है कि मैं छोड़ जाऊं ये। लेकिन मज़हर अब्बास साहब, जब तक आप मौजूद हैं, या नज़ीर नाजी साहब मौजूद हैं, या हारून रशीद साहब मौजूद हैं, लेट्स सपोज मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ, या जो लोग क्रेडिबल हैं, जिनको क्रेडिबल समझा जाए, जब तक वो मौजूद हैं उस इदारे के साथ, तब तक नहीं समझा जाए ना कि ये इदारा जो है वो हुकूमत के एड से आगे बिक नहीं रहा, या ये इदारा जो है उसकी पॉलिसी इंडिपेंडेंट ऑफ ओपिनियन जो है वो सोल्ड आउट नहीं हुआ, कि ये ना समझा जाए। देखिए, ये तो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, ये डिबेट जो हो रही है चैनल्स पे, उसके हवाले से मुझे अगर ये अंदाजा हो, मुझ पे ये प्रेशर आए किसी एजेंसीज का, गवर्नमेंट का, या मुझे ये अंदाजा लगे कि मुझे जबरदस्ती किसी कोई प्रोग्राम करवाने को कहा जा रहा है, मुझे ये अंदाजा हो कि जबरदस्ती किसी का प्रोग्राम रुकवाया जा रहा है जो मैं नहीं समझता कि मेरिट पे रोकना चाहिए, तो फिर मेरे पास यही चॉइस रह जाती है। और मुझे यकीन है कि जो लोग आपके साथ बैठे हुए हैं वो कभी भी इस चीज को अलाउ नहीं करेंगे। इसी डिबेट पे हम चलेंगे आगे। मज़हर साहब हमारे साथ रहेंगे, बाकी लोग भी व्यूअर्स प्रोग्राम ब्रेक का टाइम, लेकिन ब्रेक जाने से पहले आपको एक बात बता दूं कि जो मैंने यहाँ पर आके पहला प्रोग्राम किया वो था पाकिस्तान की जो रूलिंग पार्टी है उनकी वज़ीर ख़ारजा हिना रबानी खर के हल्के का। ये कोई एसी वाले सेट में बैठ के प्रोग्राम नहीं हुआ था जिसमें हिना रबानी खर के ऊपर इल्ज़ामात लगा दिए जाएँ जिसकी कोई सब्सटेंस ना हो। वहाँ पे जाके दिखाया गया कि वाक़तन उनके हल्के के अंदर वो खुद कितनी मॉडर्न है, लेकिन उनके हल्के के अंदर वो पर्दा करती हैं, वोटर को मिलने का हक़ नहीं है उनसे, और वहाँ के हस्पतालों के अंदर जो है वो जानवर बंधे हुए हैं, इंसानों का इलाज नहीं, और डॉक्टर्स वहाँ पर नहीं हैं। तो इस क्रेडिबिलिटी के साथ प्रोग्राम शुरू किया है इस प्रोग्राम के, इस चैनल के प्लेटफॉर्म से,
اور امید ہے کہ پریشر کسی قسم کا نہ حکومت کی طرف سے، اور یہ جتنی ڈیبیٹ چل رہی ہے، جتنی کنٹروورسی چل رہی ہے، وہ اس پروگرام کے بعد جو ہے اس کو آگے بڑھنا نہیں چاہیے، کیونکہ میرا پہلا پروگرام جو تھا وہ حکومت کی ایک اہم ترین وزیر کے متعلق تھا، اور آگے آئندہ بھی ایسے ہوتے رہیں گے۔ پروگرام وقت ہو ایک بریک کا، واپس آتے ہیں بریک کے بعد۔ اس پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناجی صاحب، دنیا ٹی وی کے اوپر سوشل نیٹ ورک پہ جو خبریں چلیں، میں چاہتا ہوں کہ حالانکہ دنیا ٹی وی میں شو ہو رہا ہے لیکن کریڈیبلٹی کی بات تو یہ ہے کہ بات کی جائے۔ سب زیادہ فنڈ وہ کہتے ہیں جی ایڈورٹائزنگ کا حکومت کا ملتا ہے دنیا ٹی وی کو، اور اس کی کیا وجہ ہے؟ جبکہ جو چینل اس وقت سب سے زیادہ دیکھا جا رہا ہے وہ کہتے ہیں ہمیں تو ملتے ہی نہیں ایڈ۔ وہ خیر یہ ایک تو یہ جو آپ رپورٹ سنا رہے ہیں نا سوشل نیٹ ورک 360 ملین، جی میری عرض سن لیں، یہ اتھینٹک نہیں ہوتی، یہ جس کے دل میں جو آتا ہے وہ اس پہ ڈال دیتا ہے سوشل نیٹ ورک۔ اوتھینٹک تو نہیں ہے، ہاں جی، لیکن اگر اس کو مان بھی لیا جائے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا کا جو بتایا گیا ہے اس میں وہ 36 کروڑ بنتا ہے، وہ پوری حکومت پاکستان کا ہوگا اگر ہے تو، ایسا نہیں ہے کہ ایسا ہے لیکن اگر ہے تو وہ 36 کروڑ بنتا ہے۔ یہاں پر ایک چینل ایسا ہے جو برٹش انڈومنٹ فنڈ سے ایک کیمپین چھوٹی سی چلانے کا جو بڑی سوشل سروس لگتی ہے، اس کے 40 کروڑ اس کو ملے ہیں ایک ہی جگہ سے، چینل اور غیر ملک سے۔ اچھا، یہ پاکستانی روپے ہے، اگر ہم نے لیا بھی ہے تو کوئی پاکستان کا ہی کام یہ پاکستان کا ٹاپ چینل ہے، یہ جی جو بھی ہے بڑا چینل ہے، میں ٹاپ کیوں کہوں، بڑا چینل ہے۔ تو یہ سارے جو دوسرے وہ کس منہ سے بات کر سکتے ہیں؟ جو وائس آف امریکہ کا پروگرام چلاتے رہے اتنی دیر وہ پروگرام بیچا ہوتا ہے پورا انہوں نے۔ وائس آف امریکہ والے جو چاہیں کہیں ایک لفظ نہیں بدل سکتے۔ ہم تو اپنی مرضی سے آتے ہیں، گورنمنٹ کا جو ایڈ آتا ہے دل چاہتا ہے لگاتے ہیں، دل چاہتا ہے نہیں لگاتے، وہ تو پروگرام ہی بیچ دیتے ہیں۔ ہم ٹائم تو نہیں بیچتے کسی کو، غیر ملکیوں کو بیچتے ہیں۔ ان کے ہاں سے آوازیں اٹھتی ہیں تو انہیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ ہارون صاحب، یار اپنی آنکھ کا شتیر کسی کو نظر نہیں آتا، دوسروں کا تنکا نظر آتا ہے۔ اب وہ قصہ اگر یہ دراز ہو گیا تو اس میں اتنے سنگین الزامات ہیں کہ ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، اور رہ گیا باقی پریشر۔ تو پریشر جو ہے وہ اندر سے ہوتا ہے، اپنے خوف اور لالچ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ مناپلیز ٹوٹ رہی ہیں، لون ہے اور مناپلیز ٹوٹ رہی ہیں نا یار، مناپلی تو رہ نہیں سکتی۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آزادی بھی میڈیا کو مل رہی ہو اور ملک میں جمہوریت بھی آ رہی ہو اور عدلیہ بھی آزاد ہو رہی ہو اور مناپلی رہ جائے؟ مناپلی ٹوٹ رہی ہے، اس کی تکلیف ہو رہی ہے۔ کل تک تو میں بہت اچھا تھا، اب میں آ گیا روزنامہ دنیا میں، اب میں بہت برا ہو گیا۔ کون سی بات میرے طرز عمل میں کون سی تبدیلی آ گئی؟ کس پروگرام میں نے پہلے پروگرام سے مختلف بات کہی ہے؟ اور کالم جو ہے وہ کل چھپ جائے گا، اس میں دیکھ لیں بال برابر اس میں فرق نہیں آ سکتا۔ مسئلے لوگوں کے کاروباری ہیں، ذاتی ہیں، مناپلیز کے ہیں۔ اچھا پھر یہ ہماری منت سماجت کیوں ہو رہی ہے؟ واپس تشریف لائیے۔ منت سماجت اتنی ہو رہی ہے کہ کوئی حد ہی نہیں ہے، پیغمبر پہ پیغمبر آ رہا ہے۔ تو اگر ہم ایسے لوگ ہیں قیامت کے نامے آ رہے ہیں آپ کے نام، تو اب یہ منت سماجت کس لیے ہو رہی ہے اور کس کی نہیں ہو رہی؟ سب کی ہو رہی ہے۔ وہ یہ کاروباری معاملے ہم دیکھیں، میاں عمر محمود صاحب نے 3 دفعہ یہ کہا بڑی بڑی تقریبات میں کہ خدا انہیں بھی کامیابی دے۔ ہم تو نہیں کر رہے ہیں ان کے خلاف کوئی کمپین۔ یہ جیلسی ہے جو فطرت ہے، فطری ہے۔ ہر صاحب نعمت سے حسد کیا جاتا ہے، اور جس سے حسد کیا جائے اس کے لیے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ آفتاب آمد دلیل آفتاب، کل صبح دیکھ لیں اور اس کے بعد بات کریں۔ اور یہ جو پارسا ہیں انہیں ہم بھی جانتے ہیں اور دنیا بھی جانتی ہے، اور آئندہ اور جان لے گی۔ ہارون صاحب تڑی لگا رہے ہیں آپ؟ کوئی تڑی نہیں لگا رہا، سب دیکھ لیں گے، ہمیں بھی دیکھ لیں گے، انہیں بھی دیکھ لیں گے۔ ہاتھ کنگن کو عرصی کیا چھپتا کیا ہے اس دنیا میں؟ اس دنیا میں چھپتا کیا ہے؟ وہ شخص کامران جو تمام صحافیوں پہ الزام لگاتا ہے، جو ایک ایک پلاٹ پہ لینے والے کے خلاف گالیاں دیتا ہے، جو دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے پلاٹ واپس کیا، اس نے یہ سوشل میڈیا میں آیا ہوا ہے، نہیں سوشل میڈیا نہیں، نوائے وقت کے چینل پہ آیا ہوا ہے۔ اس میں کہا ہے ان کے ایک کر دیں کہ ان 2 بھائیوں نے پلاٹ لیے ہیں، سی ڈی اے نے ایک انکلیو نکالا اپنا، سی ڈی اے انکلیو، اچھا وہ ایک اسکیم ہے بہت بڑی رچ اسکیم۔ اس میں ان 2 بھائیوں نے، ایک ان کا بھائی ہے کہ یہ ہے، ان دونوں کا ایک اسلام آباد میں گھر ہے اپنا۔ اس نے اپلائی کیا پہلے، اس کو وہاں پلاٹ نہیں ملا اسلام آباد کی یہ اسکیم میں جو 14G ہے۔ جب وہاں سے ناکام ہوا، سارا کیس میرے پاس پڑا، اس نے اپیل کی تھی، اطہر من اللہ اس کے وکیل تھے۔
اس نے وہاں پر جو ترلے منتیں کی ہیں، اس نے حتیٰ کہ اپنی کوئی اپلیکینٹ جو ہے بیوی کا حلف نامہ نہیں دیتا. نہیں انہوں نے سرکاری پلاٹ لیا آپ کے خیال میں؟ میں عرض کرتا ہوں نا، جی ناکام رہے لینے میں تو دوسروں کو گالیاں دینی شروع کر دی جب انہیں نہیں ملا، ریجیکٹ ہو گیا ان کا. اب انہوں نے پلاٹ پھر اپلائی کر دیے، کہہ کر ساری دنیا کو گالیاں دی پلاٹ لیتے ہیں، کیوں لیتے ہیں، دینے واپس کریں، یہ کریں وہ کریں، حتیٰ کہ اپنے مالک کو بھی کہہ دیا کہ پلاٹ واپس کرو جو تم نے اس کا لیا ہوا دفتر کے لیے. اب خود اپلائی کیا اور 2 بھائیوں کے پلاٹ نکلے ہیں. اور کیا عجیب و غریب یہ لاٹری تھی یا قرآن اندازی تھی کہ دونوں بھائیوں کے مرضی کی جگہ پہ پلاٹ نکلے، ایک ساتھ نکلے. یہی نہیں، جتنے بڑے لوگ ہیں سب کے پلاٹ کارنر پلاٹ نکلے ہوئے ہیں، کوئی پروسیس میں نہیں ہے، کوئی کدھر کوئی کدھر. یہ سب کچھ جو کر رہے ہیں ان بھی بات پہ بات کرے گا کوئی؟ جی دیکھیں بات سنیں، مسئلہ سارا یہ ہے کہ آج سے 6 سال پہلے جب میں نے جنگ چھوڑ کے ایکسپریس کیا تھا تو اسی طرح کی گفتگو شروع ہوئی تھی. یہ سارے چلے گئے اور یہ ہو رہا ہے، یہ کاربن جل سے. آج جہاں چھوڑ کے پہلی بات تو یہ ہے، ایک بات بتاؤں کہ 3 ایڈیٹر سے، تینوں سے میرا ہمیشہ نظریاتی اختلاف رہا ہے. پہلے محمود شام صاحب تھے بالکل مختلف، میں بالکل اور طرح کا. عباس اطہر صاحب سے، نظیر ناظری صاحب اختلاف رہے گا. مسئلہ سارا یہ ہے کہ آپ ایک جگہ سے چھوڑ کے کسی دوسرے ادھر پیشہ اختلاف کرنا ہے، میرا پیشہ اختلاف کرنا ہے. ٹھیک ہے. اگر تو میرا قلم بک جاتا ہے، میں وقت جو ہے اس کی قیمت لیتا ہوں، قلم کی قیمت نہیں لیتا ہوں. یہ بھی وقت کی قیمت لیتے ہیں، قلم کی قیمت نہیں لیتے. اور دوسری بات میں ایک اس بحث جو آؤٹ آف دا بلو، یہ بڑی اچھی بات آؤٹ آف دا بلو میں نے دھمکی دے چکے ہیں کل کہ جب میرا کوئی فکرہ کٹیا ہے تو میں نے لکھ دو اس پر. میں نے کہا قلم میرے منہ پہ مار دو، تبدیلی نہیں کرنا. ٹھیک ہے. ہاں تو دوسری میں آؤٹ آف دا بلو جو بات ہو رہی ہے، مجھے یہ اجازت نہ دیں. مظہر عباس صاحب کو بھی لے لوں میں آن بورڈ. مظہر عباس صاحب، یہ ڈیبیٹ آپ سن رہے ہیں؟ جی میں بالکل سن رہا ہوں. سر مجھے بتائیے کہ یہ کالی بھیڑیں ہر پروفیشن میں ہیں، خواہ وہ عدلیہ ہو خواہ وہ میڈیا ہو، تو یہ اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ کچھ خاص چینلز کے خلاف یہ پروپیگنڈے کی صورت میں کیا جا رہا ہے؟ بڑے بڑے چینل کے مالکان بکھلا گئے، وہ اپنے اینکرز کو آگے فیلڈ کر رہے ہیں اس طرح کام کرنے کے لیے. ادروائز تو میں ایٹ لیسٹ اپنے پرسنل ایکسپیرینس جانتا ہوں کہ جو صحافی بلیک میلنگ کرنا چاہے تو اس سے زیادہ بلیک میلر صحافی کو ہو نہیں سکتا. میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے جو میں نے دیکھا ہے اور بھگتا بھی ہے. اور جو نہ کرنا چاہے تو اس کے قلم کو خرید نہیں سکتا، وہ جیلیں ہی بھگتتا ہے. جی مظہر صاحب. دیکھیں کامران، اصل میں یہ لڑائی کوئی نئی نہیں ہے پاکستان میں. مجھے اچھی طرح یاد ہے اور یہ تینوں حضرات اس چیز کی تصدیق کریں گے کہ اخبارات کے بنڈلز کے بنڈل ڈمپ کر دیے جاتے تھے. اور یہ کراچی میں ہم نے خاص طور پہ، یہ لاہور کا بہتر بتا سکتے ہیں لیکن کراچی کا میں بتا سکتا ہوں کہ باقاعدہ جب بھی کوئی نیا اخبار آتا تھا تو اس کے بنڈل اٹھا کر ڈمپ کر دیے جاتے تھے. ایک زمانے میں سن نے بڑا رائز کیا تھا تو اس کے ساتھ یہ ہوا. پھر بہت سے سندھی اخبارات نے رائز کیا تو دوسرا جو بڑا سندھی اخبار تھا اس نے چھوٹے سندھی اخباروں کو ختم کر دیا. یہ انفارچونیٹلی یہ لڑائی ہم نے دیکھی ہے. سیدھی سی بات ہے، ایک چیز جس سے شاید مجھے تھوڑا سا خوف محسوس ہوتا ہے وہ یہ کہ یہ بہت ہی لمیٹڈ مارکیٹ ہے میڈیا کی، خاص طور پہ الیکٹرانک میڈیا. تو اس میں بلینز اور بلینز آف روپیز کس طریقے سے آ رہے ہیں اور کیوں آ رہے ہیں، اس کے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں، یہ اتنی میڈ ریس کیوں شروع ہو گئی ہے ایک بہت ہی لمیٹڈ مارکیٹ، میڈیا مارکیٹ میں. اس میں یہ جو چیز ہے اس سے لگ رہا ہے جو کریڈیبل جرنلسٹ ہیں، اوور آل جب میڈیا کی کریڈیبلٹی ڈیمیج ہوگی تو آپ کو بھی بہت سے سوالات کے جواب دینے پڑیں گے. یہ جو لوگ ہیں، ہم اس زمانے کے یہاں تینوں حضرات بیٹھے ہیں، میں نے ہمیشہ نثار عثمانی صاحب کا طرز عمل کیا ہے اور وہ بالکل بس مولا آدمی ہوتے تھے، ملنگ آدمی ہوتے تھے. اور ہم اس زمانے کے جرنلسٹ ہیں اور ظاہر ہے یہ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پھٹی ہوئی جینس اور ٹوٹی ہوئی سگریٹ کو ایک پرائڈ سمجھا جاتا تھا. اس زمانے میں جینس تھی ہی نہیں. اتنی نہیں ہے، جینس تو خیر بہت پرانی چیز ہے اور جینس کو لوگ ویسٹرن ڈریس سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ لیبر ڈریس ہے بیسکلی. لیکن اس چیز کو اس میں یہ نہیں ہوتا تھا کہ لوگ جرنلزم میں آتے ہوئے صرف وہ لوگ آتے تھے جن کو کوئی لڑائی لڑنی ہوتی تھی، جن کو جن کا ایک نظریہ ہوتا تھا، وہ رائٹ کا ہو یا لیفٹ کا ہو، لیکن وہ آئیڈیالوجیکلی بہت اسٹرانگ لوگ ہوا کرتے تھے. اب جو چیز ہے اس میں گلیمر ڈومینیٹ کر رہا ہے. گلیمر اتنا زیادہ آ گیا ہے. لیکن مظہر صاحب، جو ٹم سیبسٹین ہے یا جو ڈیوڈ فراسٹ پیکیجز لیتے ہیں اپنی کریڈیبلٹی کے ساتھ، جو لیری کنگ لیتا ہے
ऑब्वियसली 1960 का जो रिपोर्टर होगा न्यूयॉर्क टाइम्स का या BBC का जो ब्रॉडकास्टर होगा वो ये सोच ही नहीं सकता। लेकिन क्या लैरी किंग लाइव या लैरी किंग द एंकर और टिम सेबेस्टियन द एंकर या डेविड फ्रॉस्ट द एंकर, वो अगर लाखों डॉलर्स में उनके अगर पैकेजेस हैं और फॉर विनफ्री के लाखों मतलब हाईएस्ट पेड हैं, वो तो हॉलीवुड के स्टार से भी ज्यादा बड़े एंकर्स हैं सैलरी की टर्म्स में, तो क्या उनको पैसे अगर ज्यादा मिल रहे हैं तो उसके इसका मतलब ये कि पिछले वाले अच्छे थे और ये वाले गलत है? लेकिन कामरान उधर का जो वर्किंग जर्नलिस्ट है ना, जी जी उसके भी बहुत अच्छे पैकेजेस होते हैं। नहीं होते हैं, बिल्कुल होते हैं। यहाँ देखें, यहाँ फर्क क्या हो रहा है, यहाँ फर्क ये हो रहा है कि एक तबके को कई कई लाख रुपए दिए जा रहे हैं एंकर्स को। कह दे, खुल के कह रहे हैं आप, कोई मसला नहीं। एक मिनट कामरान साहब, जी, जी, और जी, जी। जो आपके मीडिया की पहचान बनता है, यानी न्यूज जो लेकर आता है, उसके जरा पैकेजेस तो देखें, उसको क्या मिल रहा है, उसकी जरा डिटेल्स तो निकाल के देखें। पाकिस्तान में फाटा और बलूचिस्तान और इन जगहों पे जो जर्नलिस्ट अपनी जानों की कुर्बानी दे रहे हैं, उनमें एक जर्नलिस्ट भी ऐसा नहीं है जो परमानेंट नौकरी करता हो कहीं। जो लोग मर गए हैं उनमें से एक जर्नलिस्ट भी ऐसा नहीं जो किसी जिसकी खातिर उसने जान दी है। मगर साहब आप ठीक कह रहे हैं, आप मेरी अर्ज सुने, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आपको याद है आपने मुझे भेजा था लाहौर ब्लास्ट कवर करने के लिए, तो ब्लास्ट तो वहां हो सकता था 5 मिनट पहले तो ब्लास्ट खत्म हुआ था। तो हम भी वर्किंग जर्नलिस्ट ही है, हम भी सवात में दहशतगर्दों को कवर करते हैं, जाके सैलाब के मिड में रिपोर्टिंग करते हैं। मेरी नजर में वर्किंग जर्नलिस्ट की सिर्फ एक डेफिनेशन है, जिसकी होल सोल आमदनी सिर्फ उसका प्रोफेशन हो। ऑब्वियसली अगर मैं कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ तो मैं फिर जर्नलिस्ट की डेफिनेशन में नहीं आता। ठीक कह रहे हैं। मैं वर्किंग जर्नलिस्ट की बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि आप टोटली डिपेंडेंट हो। मतलब साहब इन दो चीजों को कंफ्यूज ना करें नाजी साहब, हम दो चीजों को कंफ्यूज ना करें कि जो आज के जमाने में सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म एंकर्स पे होता है ना, मुझे पता नहीं एंकर्स की बात हो रही है, उनके जो सैलरी पैकेजेस हैं वो ऑब्वियसली जर्नलिस्ट जो बेचारे रिपोर्टर्स हैं उनसे बहुत डिफरेंट है। लेकिन वो कोई एंकर तो नहीं कह रहा मालिक को कि उसको इस्तेसाल का शिकार बनाओ, उसको स्थापना दो। ब्लेम नहीं कर रहा हूं मैं कह रहा हूं सर, मुझे पता है ना सबसे ज्यादा पैकेजेस जो है वो एंकर्स ही के क्रिटिसाइज होते हैं। हालांकि वेस्ट में ऐसा नहीं है, वेस्ट में रिपोर्टर को उतना पैसा नहीं मिल रहा जितना मिलियन का पैकेज होता है एक एंकर का। दे आर तो डिफरेंट थिंग्स। पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैच खेलने जाती है, उसमें भी कैटेगरीज बनाई हुई है। नहीं ऐसा नहीं है कामरान साहब। न्यूयॉर्क टाइम्स का रिपोर्टर अगर ट्रेवल करता है ना तो उसको पूरा कवर जो है वो उसका इदारा करता है। उसमें यहाँ हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ ये होता है कि खुद जाओ, तो हेलीकॉप्टर चार्टर कर सकते अपनी मर्जी से जाओ, खुद भी कमाओ और मुझे भी कमा के सर ये तो फिर एक फर्क, ये तो गलाजत है एक नहीं, उसमें एक फर्क पता क्या है, मतलब ये है कि आज आप क्यों एंकर्स को और कॉलमिस्ट सामने आए हैं, उसकी बेसिक वजह यह है कि आपका न्यूज़ पेज जो है वो लोगों की अट्रैक्शन नहीं रहा। जहां वो होता है वहां सैमुअल हर्श का जो ब्लॉक होता है उसको पढ़ने के लिए दुनिया खड़ी होती है, मेहनत छोड़ दी हुई है, प्रेस क्लब से बाहर नहीं निकलते, ये वो सारी चीज़ ये अपनी जगह मौजूद है। और उसके साथ साथ सैलरी का मसला भी। मैं आपको बताऊं, अगर आपका एक बॉक्स ऐसा हो कि जिस बॉक्स के अंदर एक ऐसी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी हो, कोई कॉलमिस्ट उसका मुकाबला नहीं कर सकता। कॉलमिस्ट तो मतलब ये तज्जिया करके बैठ के चला जाता है। हमारे अखबारात उस बॉक्स से, इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी से खाली हो चुके हुए हैं। उसकी बिल्कुल सही मदर बात ने बात की कि हमारा जितना वर्किंग जर्नलिस्ट है पूरे पाकिस्तान में काम कर रहा है, उसके बारे में वही रवैया है कि जनाब तुम्हें कार्ड दे देते हैं, तुम्हारा कार्ड काफी है, जो मर्जी करो, तुम तो बादशाह हो गए। ब्रेक्स वापस आएंगे तो व्यूअर्स आपको मैं 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा जो चीजें फेस करनी पड़ती हैं ग्राउंड के ऊपर, सब लोगों के साथ एग्री करते हुए भी और इख्तिलाफ करते हुए भी। प्रोग्राम वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। इस प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। मज़हर अब्बास साहब ने बहुत ज़बरदस्त बात कही और मैं उससे एग्री करता हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैं अमेंड करना चाहूँगा कि जो एंकर्स हैं, इस वक्त मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि मज़हर अब्बास साहब ये बात कर रहे हो या ना कर रहे हो, लेकिन ये परसेप्शन बहुत बना हुआ है। जो एंकर्स हैं वो भी जब वॉर जोन्स कवर कर रहे होते हैं उनके ऊपर भी कोई लाइफ टाइम इंश्योरेंस नहीं होती, और वो भी अपनी ज़िंदगी में खेल के सवात में ख्वाह वॉर चल रही हो या वो सैलाब का जंगी महाज हो, वो उसे कवर कर रहे होते हैं और उनके पीछे बैकअप कोई नहीं होती, कोई लाइफ टाइम ऐसी इंश्योरेंस नहीं होती, कोई उनको बैकअप नहीं मिला होता, कोई ऐसे इक्विपमेंट्स नहीं मिले होते जो वेस्ट के जर्नलिस्ट को मिले होते हैं। नज़ीर नाजी साहब, लेकिन जो बात मज़हर अब्बास साहब ने की, आज का जर्नलिस्ट, आज का कॉलमिस्ट, आज का एंकर, क्या वो अपनी वैल्यूज़ भूल गया है क्योंकि वो जीन्स और उस पोजीशन में नहीं है, यानी इतना वो मटीरियलिस्ट हो चुका है कि वो जिहाद ख़त्म हो गया कलम का या बोलने का, जी नहीं, अब पैसा रह गया सिर्फ। जिस ज़माने की बात वो कर रहे हैं मज़हर साहब, मैं तो उसी ज़माने का हूँ। जी, आप उस ज़माने के। तो उस वक्त इदारे बहुत छोटे थे, इंडस्ट्रियलिस्ट में नहीं आए थे, आम तौर पे वर्किंग जर्नलिस्ट ही अखबार निकाला करते थे। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान, हबीब निज़ामी,
یا ایسا کیا احسانی کیا تھے احسان والے کشمیر شورش کشمیری بھی تھے، شورش کشمیری سب ورکنگ جرنلسٹ ہیں. تو وہ بیچارے میر خلیل الرحمان بھی میر خلیل الرحمان ہمسیلف وہ سائیکل پہ ہاں جی. میر خلیل صاحب. تو اس زمانے میں تنخواہوں کا یہ تصور تھا ہی نہیں، ایک طرح کا مشن تھا. اور وہ لوگ جو کہ باغی ہوتے تھے روایتی ذرائع آمدنی سے، وہ اس طرف آتے تھے، اور بیشتر ان میں سے یا ادیب ہوتے تھے یا شاعر ہوتے تھے یا افسانہ نگار ہوتے تھے یا کرٹک ہوتے تھے لٹریری. اب چینج ہو گیا، بڑے بڑے لوگ جو ہیں آپ اور میں مٹیریلسٹ ہو گئے. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ جرنلسٹک جو کوالٹیز ہیں ان کو وہ میٹری نہیں کرتی. آپ زبان دیکھیں کیا لکھی جا رہی ہے، ان کو زبان ہی نہیں لکھنی آتی. اس کو وہ آپ لوگ ہی میرا خیال ہے سارے عوام کو زنانی بولتے ہیں، آپ نے مونس کر دیا. عوام تو جمع ہوتی ہے. میری تو اردو بڑی خراب ہے، آپ جو انگریزی کے لفظ ہے میری پتھاٹک کہنے لگا تھا. یار کتنی بھی خراب ہو عوام کو مونس تو نہ بنائے. میں تو نہیں بنا رہا، اتنا بھی نہیں بناتا، لیکن کافی خراب ہے ماننے والی بات. وہ جو اپنے پروفیشنل جو ٹولز ہیں ان کے پاس وہ نہیں ہوتے. جرنلسٹ بنتے ہیں صرف سوشل سٹیٹس کے لیے. اچھا ہم جو ہیں اتنا عرصہ محنت کرنے کے بعد جو سیکھا ہے اس کے نتیجے میں تنخواہیں ہمیں اچھی ملی ہیں، پڑھا بھی جاتا ہے، اسی وجہ سے ظاہر ہے ملتا ہے، ورنہ قوم ہزاروں پھر رہے لے کے کہ مجھے میرا کالم چھاپیے. تو یہ ہم نے جو حاصل کیا ہے کہ اس سے پھٹی ہوئی پتلون سے اب صحیح پتلون پہ آ گئے ہیں، یہ شلوار پہ آ گئے ہیں، تو ہم نے ایک طویل محنت کے بعد اس ہنر کو سیکھا ہے. اب اگر کل کا کوئی بچہ آگے وہ کہے کہ اسے وہی مل جائے بغیر سیکھے ہوئے، تو یہ ہوتا نہیں ہے دنیا میں. مجھے پتا ہے آپ تو خیر پڑھ کے بھی آئے ہیں پراپرلی. ہم سے مراد اینکر جو ہے انہوں نے بڑی محنت کی ہے. جی ایسا بھی نہیں ہے. اچھا سب نے نہیں کی. وہ اسائلم لے کے بیٹھا ہوا تھا، اتفاق سے ٹی وی پر آ کے بیٹھ گیا، وہ اینکر بن گیا. اچھا ایک تو بات یہ ہے کہ مظہر عباس صاحب کو بلائیں یہاں کسی وقت، جب ابھی تو کراچی تشریف لائیں، نہیں کبھی لاہور آئیں تو وہ آ کے دیکھیں کہ کسی بھی اردو اخبار سے بہتر معاوضے اس اخبار میں ہیں جو کل آ رہا ہے. ہر لیول پہ نچلے لیول پہ باقی جگہوں پہ جو معاوضے ہیں، یعنی ہیلپر ہیں اور کمپوزر ہیں اور نئے رپورٹر ہیں جو نچلی ملازمتیں، سب سے بہتر سہولتیں ہیں. ورکنگ کنڈیشن بھی بدر جہاں پہ آپ کو جوائن کر لیں نا. اگر وہ تو دیکھیے مقدر کی بات ہے، ممکن ہے وہ کبھی پسند کریں. گزارا یہ ہے کہ سب سے بہتر ورکنگ کنڈیشنز ہیں، کوئی تناسب کسی اخبار سے نہیں، اور اس اخبار کے دباؤ میں دوسرے اخباروں میں عام ورکر کی کو فائدہ پہنچا. یعنی ایک اخبار میں ایک نیوز ایڈیٹر جو ہیں ان کو 30,000 روپے مل رہے تھے 30 سال کی سروس کے بعد، اب وہ 1.5 لاکھ روپے لے رہے ہیں نئے اخبار میں. اچھا دیکھیے گزارش یہ ہے، یہ تو اکانومی گرو کر رہی ہے. $2-3 بلین کی تو پاکستان کی کل اکانومی تھی، اب کتنی ہے؟ 250-300 بلین ڈالر کی ہوگی. تو ہر شعبہ جو ہے وہ فروغ پذیر ہے، یہ بھی فروغ پذیر ہے. پھر اس میں دیکھیں اس میں بھی معاوضے سارے دنیا میں اسی طرح ہوتے ہیں. اس میں جو لوگ بہت پاپولر ہیں، کسی بھی وجہ سے کوئی پاپولر ہے، ہر جگہ تو وہ اخبار کی آمدن کا ذریعہ ہے، ظاہر ہے اسے معاوضہ زیادہ ملے گا. رہ گئی یہ بات اعتراض کی کہ جی بہت پیسے مل رہے ہیں، جو آدمی سب سے زیادہ چیخ رہا ہے، سب سے زیادہ چیخ رہا ہے، یہ جعلی ہیرو چیخا بہت کرتے ہیں، اس کا معاوضہ میرے معاوضے سے، اس کی پروفیشن میں عمر مجھ سے آدھی ہے، اردو سے لکھنی نہیں آتی، ایک فقرہ اردو کا وہ ٹھیک پیراگراف لکھ نہیں سکتا، اس کی تنخواہ مجھ سے 2 گنا ہے. رائٹ. مظہر صاحب آپ کو انہوں نے آفر کیا کہ دیکھ لیں، ہو سکتا ہے آپ جوائن ہی کیوں نہ کریں. جی مظہر صاحب. دیکھیے مجھے بہت خوشی ہے اس بات کی جو ہارون رشید صاحب کہہ رہے ہیں. یقیناً ہارون رشید صاحب جو بات کہہ رہے ہوں گے وہ غلط نہیں ہوگی. میری دعا ہے کہ یہ چیز سسٹین کرے، اور میری دعا ہے کہ اس طرح اخبارات اور بھی جب کمپٹیشن بڑھے گا تو جو ورکنگ جرنلسٹ ہیں ان کی ورکنگ کنڈیشنز بہتر ہوں گی. ورنہ میں ایسے اداروں کو بھی جانتا ہوں، بہت اپیرنٹلی آپ کو بہت بڑا لگے گا، لیکن جب آپ ان کے اداروں کے اندر جا کے دیکھیں تو آپ کانپ جاتے ہیں. اور جو صورتحال ہے، خودکشی کر رہے ہیں امپلائیز، تنخواہ نہیں ملتی بڑے بڑے اخباروں میں. خاص طور پہ دیکھیں، خاص طور پہ میں یا آپ جو ہے وہ اربن ایریاز رہتے ہیں، ہمیں رورل ایریاز میں جو کورسپونڈنٹ کام کرتے ہیں ان کی صورتحال کا اندازہ ہی نہیں ہو سکتا. میں چونکہ ان سے بہت زیادہ رابطے میں رہتا ہوں، اس لیے مجھے ان کی کنڈیشنز کا اندازہ ہے. مجھے پتا ہے کہ کس سچویشن میں، اور خاص طور پہ جو لوگ ایسے ایریاز میں جو کانفلکٹ ایریاز ہیں اس میں جو رہتے ہوں، ان کو ہمیشہ ایکسٹرا آرڈینری انشورنس اور ایکسٹرا آرڈینری معاوضہ ملنا چاہیے، کیونکہ وہ ایک ایسی جگہ سے رپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں
जहां से एक खबर, एक जुमला निकलना भी जो है वो उनकी जान पे बन सकती है। और हमारे यहाँ जो एंकर उनसे बीपर ले रहा होता है या ले रही होती है, उसको भी अंदाजा नहीं होता कि उससे किस तरह सवाल करना चाहिए, क्योंकि जो आदमी जिस पोजीशन पे खड़ा, तो ये जो कंडीशंस हैं इनको देखने की बहुत जरूरत है। देखिए मोनोपोलीज जो शुरू में हमने इस बात को किया था कि क्रॉस मीडिया ओनरशिप खुदा के लिए इस पे नजरसानी करें, और उसकी बेसिक वो तो हो गई ना सर, वो तो हो गई। वो इसलिए थी क्योंकि हमें पता था कि जो मोनोपोलीज होंगी वो मोनोपोलीज हॉस्टेजेस बना लेंगी, राइट, सोसाइटी को हॉस्टेजेस बना। मुझे एक ब्रेक में जाना है मदर साहब, आपकी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं और ये मकबूल जान साहब के सामने रखूंगा, और व्यूअर्स जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको ये भी बताऊंगा कि कितना बड़ा सैलरी पैकेज जो है वो मेरे लिए अट्रैक्टफुल था कि मैंने इस चैनल को ज्वाइन किया। ये सब कुछ आफ्टर द ब्रेक। इस वक्त की बड़ी किल्लत है, अपने पैनलिस्ट को मैं शामिल नहीं कर सकूंगा, लेकिन क्योंकि मैं ब्रेक में जाने से पहले आपसे कह दिया था कि मैं बताऊंगा कितने आलीशान पैकेज में मैं इधर आया, तो बहुत से लोग ये तनकीद करते हैं, बिला वास्ता मुझ पर भी होती है दूसरे चैनल पे बैठ के, कि जिन लोगों ने चैनल चेंज किए वो बहुत बड़े नोटों के माल लेके या उसकी इलेक्शन के लिए गए। लेकिन आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ कि मेरा मॉनेटरी पैकेज जो इस चैनल में है वो उतना ही है जो आज से कोई लगभग 1.25 साल पहले मुझे पूरे पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से ऑफर हुआ था। यानी 1.25 साल के नुकसान के बाद इस पैकेज पे मैं दोबारा 1 साल पुराने वाले पैकेज पे गया हूँ, हालांकि मैं उससे ऊपर पे जाना चाहिए था। तो ये तो पोजीशन है मेरी, आज आपके सामने मैंने वाज़ह कर दिया, और ये ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। प्रोग्राम आज का था मीडिया के हवाले से, एसेट्स ज़रूर जाहिर करने चाहिए मीडिया के लोगों को, लेकिन किसी के कहने पे नहीं करनी चाहिए। कोई सीनियर जर्नलिस्ट, जितना बड़ा सीनियर जर्नलिस्ट हो, मैं उसके कहने पे कभी नहीं करूँगा। हाँ, अगर आवाम पूछे सबसे पहले अदलिया से, क्योंकि उनके भी आज तक सामने नहीं आए एसेट्स, उसके बाद जर्नैलों से, उनके भी ऐसे आज तक सामने नहीं आए, तो मैं आई विल बी द फर्स्ट पर्सन के जो अपने सरेंडर करूँगा। और ये खुदा गवाह है इस चीज़ का कि आज तक एक पैसा जो है वो हराम नहीं कमाया, ना इस जॉब से ना किसी और जॉब से, एंड दिस इज़ माई ओनली प्रोफेशन। इससे पहले एकेडमिक्स था। ये मैंने बात अपनी इसलिए की क्योंकि सबकी बात हो रही थी, सबसे सवाल मैं पूछ रहा था, तो मीडिया का मैं भी छोटा मोटा हिस्सा हूँ, तो उस पर भी बात करनी चाहिए। आप तमाम लोगों का शुक्रिया, वक्त ज़रा किल्लत थी, नेक्स्ट टाइम इसमें तफसील से बात करेंगे। व्यूअर्स, ये आज का प्रोग्राम था। नेक्स्ट वीक एक दफ़ा फिर हुकूमत के ऊपर, अपोजिशन के ऊपर, अदलिया के ऊपर, जुडिशरी के ऊपर, फौज के ऊपर, मीडिया के ऊपर, जहाँ जहाँ सवाल बनेगा वहाँ उठाएंगे। और अगर इस चैनल पे वो सवाल ना उठा सका जो मुझे उठाने चाहिए आवाम के रिप्रेजेंटेटिव होते हुए, आवाम के बिहाफ पे, तो आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू लीव दिस स्क्रीन, टू क्विट दिस चैनल। स्क्रीन चेंज करना कोई बड़ी बात नहीं, क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए आपकी आवाज़ की और आपके सवाल की। मुझे नेक्स्ट टाइम तक के लिए इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए।